تو ڈاکٹر صاحبہ 9 مئی کے حوالے سے اے ٹی اے کے غالباً 48 کیسز پورے پنجاب میں ہیں. لاہور میں آپ کے پاس 14 ہیں، جن میں سے 10 میں عمران خان ڈائریکٹلی نومینیٹڈ ہیں. جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، جی ایچ کیو اٹیک، سو آن اینڈ سو فورتھ. بغاوت پر اکسانے اور ریاست سے جنگ جیسے مقدمات جو آپ نے دفعات لگائی ہیں، عوام کی آسانی کے لیے فرمائی دیجیے گا، یہ دفعات کب لگائی گئیں اور کیوں لگائی گئیں؟ جی میں آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس میں بیسکلی جب یہ سارے مقدمے ہوئے 9 مئی کے، یہ کویشچن کافی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ یہ سیکشنز اس کے دیر بعد کیوں لگے جب 9 مئی گزر گئی، اور پہلے یہ کچھ اور سیکشنز کے تحت ہوئے اور اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. اب اس میں سیکشنز ہم نے ایڈ کیے ہیں بیکاز ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آتے گئے ہمارے، اس میں جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں اس میں ہم نے یہ سیکشنز لگائے. فرسٹ آف آل جو 14 مقدمے ہیں لاہور میں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں اکراس پنجاب بھی مقدمات ہیں، ان میں اب جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ایویڈنس وچ وی ہیو گاٹ تھرو آر پروسیس آف انویسٹیگیشن. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کرمنل کانسپریسی تھی. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جنرل لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی، جو کہ ہمیں اس دن 9 مئی کو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، بہت پرتشدد احتجاج ہے. لیکن جیسے اب انویسٹیگیشن کرتے گئے ہم لوگ، اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ایک بہت آرگنائزڈ ایک قسم کی اسکیم تھی، اور ایک ہی ٹائم پر ایک ہی طرح کے طریقے سے ایک ہی طرح کی انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا گیا. سو یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جو بہت زیادہ پراپر ایویڈنس ہے، جس کی ہمارے پاس ایف آئی اے کی رپورٹس ہیں، جس میں ہمارے پاس پیمرا کی رپورٹس ہیں، اور جو اتھینٹک ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گی یہاں پر کیونکہ کورٹ میں میٹر ہے. لیکن میں جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آرگنائز طریقے سے ایک اٹیک کیا، تو اس میں یہ ایک 120B ہم نے ایڈ کی ہے. دیٹ از بیسکلی کرمنل کانسپریسی. And conspiracy was to wage war in Pakistan, and it was to incapacitate the armed forces so that the state could be exposed to external aggression.